زمنا طويلا لكنهم أعرضوا. لیکن وہ قوم سمجھنے والی نہیں تھی، وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے، نوح علیہ السلام کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ جب وہ کشتی بنانے لگے تو قوم کے لوگ ان سے مذاق کرنے لگے کہ جہاں پانی نہیں وہاں کشتی کا کیا؟ جب کشتی مکمل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نوح علیہ السلام کو اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا، ہر مخلوق کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کر، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی اس میں سوار کر۔ جب سب لوگ اس میں سوار ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں آسمان کو پانی برسانے کا، زمین بھی اپنا پانی نکال دیتے ہیں، پھر ہر طرف پانی ہی پانی، پوری کی پوری قوم اس پانی میں غرق ہو جاتی ہے، کافر۔ وغرق المكذبون من قوم نوح وأمر الله الأرض صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اور یہ کشتی ایک پہاڑ کے اوپر رہتی ہے جس پہاڑ کا نام قرآن مجید نے جودی پہاڑ بتایا۔ جودی پہاڑ یہ کہاں ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں یمن میں ہے، کچھ عراق میں، کچھ ترکی میں کہتے ہیں، حقیقت کا علم اللہ کے پاس۔ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے نبیوں کو بھیجا جن کے نام آپ دیکھ رہے ہیں، صالح، ہود، ادریس، پھر چلتے چلتے ایک بڑے نبی آتے ہیں جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ اب ان کی ڈاکومنٹ ہوتی ہے۔ وبعد سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أرسل الله سبحانه وتعالى جماعة من الأنبياء إلى أقوامهم منهم صالح وهود وإدريس عليهم الصلاة والسلام، إلى أن جاء عهد جد الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام۔ الآن نتقدم قليلا نشاهد قصة مختصرة من سيرة النبي العظيم عليه السلام۔ آپ لوگ بھی آگے بھی تھوڑا آگے آگے۔ تفضلوا الأخوات تفضلوا استنوا المقاعد هنا. العرض يقول تعاقبت الأمم بعد نوح عليه السلام وكانوا كلما ظهر الشرك أرسل الله رسله حتى دب الشرك من جديد اللہ تعالیٰ نے وانتشرت عبادة ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھیجا الكواكب جب بتوں کی عبادت عام فاصطفى ہو رہی الله تھی۔ من بين رسله ابراہیم علیہ السلام نے عليه اپنی قوم کو السلام بہت سمجھایا، بتوں کی پرستی سے، بتوں کی عبادت سے منع کیا، حتیٰ کہ بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کے پاس وقف اکھاڑے بنا دیے، إبراهيم أمام أصنام قومه جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قائلا بیان کیا۔ ألا تأكلون فلم یہ سمجھانے کے لیے کہ جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ اپنے آپ کو کیا نفع نقصان دے سکتے ہیں، لیکن وہ قوم سمجھنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑی آگ جلائی، اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا۔ غضب قوم إبراهيم غضبا شديدا وأعدوا لإبراهيم محرقة كبيرة وألقوه فيها قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ لكن الله مارنے والوں سے بچانے والا بڑا ہے، وأمر النار اللہ نے بأن ابراہیم علیہ السلام کو تكون بچا لیا۔ بردا وسلاما چاہیے تو یہ تھا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے، اب تو ایمان لے آتے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایمان کی نعمت سے نوازے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا شام کا علاقہ چھوڑو، اب مکہ مکرمہ چلے جاؤ، بیوی بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ جب مکہ میں گئے تو اللہ نے ان کے بیٹے کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کر پھر اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کو حکم دیا میرا گھر بناؤ، خانہ کعبہ بناؤ، اور اس گھر کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور اس کے لیے دعائیں کرو۔ آج ان کی دعا کی برکت ہم دیکھ رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس گھر کے لیے لوگ آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ دعا ہے تا حیات اللہ ہمیں بار بار یہاں آنے کی توفیق بخشے۔ اس کے بعد ہم آگے والے حال میں ہم دیکھیں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈاکومنٹ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ڈاکومنٹ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے دادا، نبیوں کے باپ، اس لیے کہ جتنے بھی ان کے بعد نبی آئے ہیں وہ ان کی نسل سے آئے ہیں، جن میں اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، چلتے چلتے وہ نبی آئے جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اس دور میں آئے جب فرعون جو اپنے آپ کو ہی رب کہتا تھا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرعون کے گھر کے اندر پالا، فرعون کے گھر میں پالا۔ چنانچہ كبر موسى وخرج من مصر إلى مدين
موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا. رأى نارا فلما اقترب منها كلمه الله يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأمره بالذهاب اور لدعوة اللہ رب العزت نے فرعون موسیٰ اور ہارون دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور فرعون کو جو ہے ایک اللہ کی طرف بلاؤ، ایک اللہ کی دعوت. ثم أراه موسى اور موسیٰ علیہ السلام گئے، بڑے طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی نشانی معجزہ بھی دکھایا. اپنے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اسے نیچے گرایا، وہ بڑا سانپ بن جاتا ہے. لیکن فرعون نے سمجھا کہ موسیٰ جو ہے یہ جادوگر، اس نے اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے. ایک جگہ ایک دن متعین ہوا جس میں اس کے جادوگر بھی جمع ہوتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں. اس کے جادوگروں نے اپنی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نیچے پھینکی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن جاتے ہیں. ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو نیچے گرایا، وہ بڑا اژدہا، بڑا سانپ بن کے ان کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل جاتا ہے. إذا بها تتحول إلى ثعبان مبين يلقف ما ألقوه بقدرة یہ الله دیکھتے ہی فرعون کے جادوگر فوراً سجدے میں گر کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے اور سمجھ جاتے ہیں کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے. العالمين استمر آل فرعون في تكذيب لیکن فرعون کے نصیبے میں پھر بھی ایمان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر اب آپ مصر چلے ہیں. مصر آگے دیکھا تو سمندر ہے، فرمایا اپنی لاٹھی کو اس سمندر میں مارو تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك وہاں سے گزرنے کا راستہ بن گیا. فانشطر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گزر جاتے ہیں. ومر موسى ومن معه من بني إسرائيل واجتازوا البحر اور ان کا پیچھا اسی راستے، فرعون بھی ان کا پیچھا کرتا ہے تو اسی پانی کو پھر اللہ ملنے کا حکم دے دیتا ہے جہاں پہ فرعون اور اس کی قوم اسی پانی میں غرق کے آپ. فرعون وقومه الغرق وهلكوا جميعا. تو یہ انجام ہوتا ہے جو اللہ کا مقابلہ کرے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، دین کی مخالفت کرے. آج بھی ہیں کچھ لوگ دین کی مخالفت کرنے والے. دین کی مخالفت، اللہ کے مقابلہ کرنے والوں کے نصیب میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تا زندگی اپنے اور اپنے نبی کا مطیع و فرمانبردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا جن کے نام آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. پھر چلتے چلتے بنی اسرائیل کے آخری نبی آئے ہیں جن کو عیسیٰ علیہ السلام کہا حينما ولدت مريم ابنتها دعت ربها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها بغیر ربها باپ کے پیدا. وأنبتها لوگوں نے ان کی ماں نباتا پر انگلیاں اٹھائی. حسنا ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ وتبدلت مريم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام فلم تتزوج ثم أرسل الله لها ملكا قرآن کی ایک صورت ہے ان کی ماں کے نام. يبشرها بأنها ستلد مريم عليه السلام. مريم. يمسسها بشر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو اچھی بن رہی ہے. فاعتزلت مريم الناس حتى مريم جاء عليه موعد السلام ولادتها جب بچہ پیدا ہوا لوگوں نے ان کی ماں پر انگلیاں اٹھائی کہ بغیر باپ کے بچہ تھا. وأجرى الله مریم لها علیہ السلام نے الماء لوگوں سے تحت بحث نہیں کی أقدامها بلکہ اپنے بیٹے کی طرف وأسقط اشارہ کیا، عليها اسی سے پوچھو. الرطب لوگوں نے کہا ماں فأكلت کی گود میں بیٹھے بچے سے ہم وشربت کیسے بات کر وقرت سکتے ہیں؟ عينها جو اللہ بوجهها مٹی سے انسان بنا سکتا ہے وہ لما ماں کی أتت گود میں بیٹھے مريم بچے کو بولنے کی قومها طاقت بھی دے تحمل سکتی. طفلا چنانچہ عیسیٰ رضيعا علیہ السلام اپنی ماں کی ألقوا گود میں عليها ہی اللوم 3 جملے بولتے ہیں اور فلم کہتے ہیں تنطق انی عبد اللہ، میں اللہ کا وأشارت بندہ إلى ہوں، مجھے عيسى اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے فاستنكر اللہ نے نبی القوم بنایا. أن يكلموا یہ اللہ نے ان کے رضيعا بول قرآن کا حصہ لكن بنائے. سورہ الله مریم کے اندر أنطقه فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. پھر عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں لما نبوت عطا كبر فرمائی عيسى اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بعثه کئی ایک الله معجزات عطا کیے. بتوحيد ان کے رسوله إلى معجزات بني میں سے ایک بڑا إسرائيل معجزہ یہ تھا کسی وأجرى بیمار کو ہاتھ عليه لگاتے تو اللہ اس کو شفا عطا کر دیتے. ساتھ میں یہ کہتے کہ اس کو شفا میں نے نہیں دی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. ثم لیکن تآمر عليه لوگوں نے ایمان يعقوب لانے کی بجائے يقول معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو لكن سولی الله دینے کا، لم شہید کرنے کا ارادہ کر. مارنے والوں سے بچانے وما والا بنایا. قتلوا اللہ تعالیٰ نے وما زندہ ہی انہیں آسمان پر اٹھایا. ولكن یہاں تک ہم نے 5 انبیاء کرام کی ڈاکومنٹری مکمل کر دی. کون کون سے 5 ورفع نبی؟ الله نبيه آدم علیہ السلام، وعيسى نوح علیہ إليه السلام اور واستمرت قصة ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام. اب ہم آگے والے حال میں چلیں گے، اس پیارے نبی کی ڈاکومنٹری دیکھیں گے جن کے شہر میں موجود ہیں خاتم النبیین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آگے.
الآن ستكون وقفتنا القادمة مع قصة خير الأنام ومسك الختام وأفضل الخلق على الإطلاق هو سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کم و بیش 600 سال تک اس دنیا میں کوئی وحی نہیں آئی. اس کرۂ ارضی پر اللہ نے کوئی وحی نہیں بھیجی. پھر سب سے پہلی جو وحی آتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے. اور کس جگہ پہ آئی تھی پہلی وحی ہمارے پیارے نبی پر؟ غار ہرا. ماشاءاللہ. اور غار ہرا میں پہلی وحی کون سی آئی تھی؟ اقرا. تو یہ آپ کے سامنے غار ہرا کا ماڈل ہے جہاں پہ پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. اقرا بسم ربک. أمامكم مجسم غار حراء اللي يحاكي عن قصة أول لقاء بين أفضل الخلق عليه السلام